ایک دور دراز کے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی بلندیاں بادلوں کو چھوتی تھیں، وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام چمک پور تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور پر اسرار کہانیوں کے لیے مشہور تھا۔ اس گاؤں کے بچے ہر شام کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتے تھے، لیکن آج کی کہانی کچھ الگ تھی۔ ایک دن گاؤں کے دو بچے علی اور زینب جنگل میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے وہ ایک پرانے درخت کے پاس پہنچے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادوئی درخت ہے۔ درخت کی جڑوں کے پاس ایک چمکتی ہوئی چابی پڑی تھی۔ علی نے چابی اٹھائی اور زینب سے کہا، چلو دیکھتے ہیں یہ چابی کس چیز کو کھولتی ہے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک پراسرار غار نظر آئی۔ غار کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ علی نے چابی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر انہیں ایک جادوئی دنیا نظر آئی جہاں رنگ برنگے پرندے اڑ رہے تھے، پھول گانے گا رہے تھے اور دریا میں چاندی کی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ لیکن اچانک ایک بڑا سا ڈریگن نمودار ہوا۔ ڈریگن نے گرا کر کہا، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ یہ جادوئی دنیا صرف بہادر اور ذہین بچوں کے لیے ہے۔ اگر تم میری 3 پہیلیاں حل کر سکو تو میں تمہیں یہاں رہنے دوں گا، ورنہ تمہیں یہاں سے واپس ہونا پڑے گا۔ علی اور زینب نے ہمت کی اور ڈریگن کی پہیلیاں حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی پہیلی تھی، میں ہر چیز کو چھو سکتا ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں چھو سکتا، میں کیا ہوں؟ زینب نے جواب دیا، سایہ۔ ڈریگن مسکرایا اور دوسری پہیلی پوچھی، میں ہلکا ہوں لیکن مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، میں کیا ہوں؟ علی نے کہا، ہوا۔ ڈریگن نے تیسری پہیلی پوچھی، میں بغیر پنکھوں کے اڑتا ہوں، بغیر منہ کے بولتا ہوں، میں کیا ہوں؟ دونوں بچوں نے مل کر جواب دیا، پرچھائی۔ ڈریگن خوش ہوا اور کہا، تم دونوں بہادر اور ذہین ہو، اب تمہیں یہ جادوئی دنیا کا راز معلوم ہو گیا ہے، تم یہاں جب چاہو آ سکتے ہو۔ علی اور زینب نے ڈریگن کا شکریہ ادا کیا اور واپس گاؤں لوٹ آئے۔ اس دن کے بعد علی اور زینب نے اپنے دوستوں کو جادوئی دنیا کے بارے میں بتایا اور وہ سب مل کر ہر ہفتے وہاں جاتے تھے۔ یہ کہانی گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی اور چمک پور کے بچے ہمیشہ کے لیے جادو اور مہم جوئی کے دلدادہ ہو گئے تھے۔